السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر امجد محمود۔ میں اپنے چینل عبداللہ ہومیو کلینک میں تمام ناظرین کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے مینارجیا، یعنی حیض کا یا جو مینسز ہیں عورتوں کے پیریڈز آتے ہیں ان کا زیادہ آنا، ایکسیسو اماؤنٹ آف بلیڈنگ جو ہے ڈیورنگ پیریڈس، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس جو شادی شدہ عورتیں جن کو بلیڈنگ ہوتی ہے، مینسز آتے ہیں، بہت ساری اس کا شکار ہے، کافی پرسنٹیج اس کا یہ شکار ہے۔ اس کی کچھ علامات ہیں کہ جیسے ہم کہہ سکیں کہ اس کو یہ تکلیف ہے۔ مثلا اگر کسی عورت کو 7 دن سے زیادہ مینسز رہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مینارجیا کا پیشنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ پیڈ جو ہے وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، یا پھر رات کو اٹھ کے آدھی رات کو مڈ نائٹ آپ کو پیڈ چینج کرنا پڑتا ہے، یا پھر آپ لیکیج کے ڈر سے بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے، آپ ایک پیڈ جو ہے اس سے لیک ہو جاتا ہے بلڈ، تو آپ 2-3 پیڈ جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں اکٹھے، تو یہ بھی ایک کہہ لیں کہ سمٹم ہے کہ آپ کو بلیڈنگ زیادہ ہے۔ پھر بعض کو بلڈ کے ساتھ جو ہوتے ہیں لوتھرز کلاٹ سے بنتے آتے ہیں، وہ ان کا بلڈ جو ہے ریڈ بھی ہو سکتا ہے، پنک بھی ہو سکتا ہے، براؤن بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے، وہ بھی ایک علامت ہے۔ پھر بعض عورتوں کی زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے جو روزمرہ کی زندگی ہے، ڈیلی ایکٹیویٹیز ہے، وہ متاثر ہوتی ہے، وہ اپنا کام صحیح طور پر نہیں کر سکتی، بعض کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، بعض کو پیٹ درد ہوتی ہے، بعض کو پیریڈ کے کریمپس ہوتے ہیں، بعض کو ہیڈیک ہوتی ہے، بعض کو جو خون کی کمی کا شکار بھی ہو جاتی ہے، بعض کو ڈکار زیادہ آتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اس کو مینارجیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کے کازز کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، کیوں یہ بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پہ ہارمونل امبیلنس جو ہے، جو عورتوں میں پروجسٹرون اور ایسٹروجن ہارمون ہوتے ہیں جو کہ مینسز کو ریگولیٹ کرتے ہیں، وہ امبیلنس ہو جاتے ہیں۔ اور امبیلنس کیوں ہوتے ہیں، اس کی کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہیں، کچھ ایلمنٹس ہیں جس کی وجہ سے، مثلا تھائرائیڈ ڈیزیز ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہارمون ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ پھر پولیسسٹک اووری سنڈروم ہے، اس کی وجہ سے بھی جو پیریڈ ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ پھر ایوولوشن ہے، وزن کا بڑھنا ہے، یہ تمام جو کنڈیشن ہے ان کی وجہ سے جو ہارمون ہے وہ امبیلنس ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کچھ جو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ تھی کچھ وجوہات۔ اب آتے ہیں کہ اس میں ہومیوپیتھی کا کیا رول ہے۔ ہومیوپیتھی اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے، خاص طور پہ کرونک ڈیزیز میں، جو کیس کرونک ہے اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ مثلا اگر خون کا رنگ سرخ ہے اور وہ گرم بھی ہے اور چمکیلا بھی ہے، کمر درد بھی ہے، سر گرم ہے اور پاؤں ٹھنڈے ہیں، تو بیلا ڈونا اس کی بہترین دوائی ہے۔ اور اگر خون چمکدار ہے، مریض جو ہے وہ انیمک ہے، تو فیروفاس جو ہے وہ بھی اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو میلیفولیم ہے، اگر خون چمکدار ہے لیکن بغیر درد کے ہے، اس میں درد نہیں ہوتی، میلیفولیم۔ پھر ہیموویلس ہے، ہیموویلس میں اگر خون بلیک کلر کا ہے، بلیکش ہے، تو اس میں ہیموویلس جو ہے وہ اچھا کام کرتی ہے۔ پھر کروکس اسٹائیوس ہے، خون جو ہوتا ہے بعض اوقات گاڑھا بھی ہو سکتا ہے
اور خون میں بعض دفعہ داغے تھریڈس وغیرہ جو ہے ایسے لگتے تھریڈس کی شکل میں خارج ہوتا ہے اور بلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ڈارک بھی ہو سکتا ہے خون، اس میں کروکس جو ہے وہ اچھا کام کرتی ہے۔ پھر ایریجرون ہے، اگر خون زیادہ آ رہا ہے لیکن اس کی ایک بڑی اچھی علامت ہے کہ خون کے دوران جو ہے یورین جو ہے وہ اس میں جلن ہوگی اور ریکٹم میں آپ کو اریٹیشن ہوگی، یہ ایریجرون کی بہت اچھی جو ہے نا علامت ہے۔ فیرمیٹ ہے، اس میں بھی مریض کمزور ہوتا ہے، پیل کلر کا ہوتا ہے، انیمک ہوتا ہے، تو اس میں فیرمیٹ بھی دی جا سکتی ہے۔ سائکلیمن ہے، اس میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے لیبر پین ہوتی ہے ایسے درد ہوتا ہے، اور مینسز کے بعد بریسٹ جو ہوتی ہے اس میں ٹینڈرنس آ جاتی ہے یا سویلنگ آ جاتی ہے، اور بعض کو ملکی سیکریشن بھی جو ہے وہ بھی پیٹ سے خارج ہوتی ہے۔ یہ اس کی مین علامات ہے۔ ویسے تو بہت ساری ادویات ہیں اور ہر مریض کی علامات کے حساب سے مطابقت سے ہی دوائی بنتی ہے۔ آپ نے سیلف میڈیکیشن سے اوائڈ کرنا ہے، ہمیشہ جو میڈیسن ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنی ہے، اور جاتے وقت میری گزارش ہے کہ اگر ابھی آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو صحت کی دولت سے نوازے، شکریہ۔